PP3 میں آپ کے مسلم لیگ نون کے 4 کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے، کسی ایک ٹکٹ ملے گا، باقی 3 آزاد لڑیں گے؟ یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ ٹکٹ آپ کو ملنے والے ہیں سر؟ انشاءاللہ میں اپنی وفاداریوں کی بنیاد پر پارٹی کا ٹکٹ کلیم کرتا ہوں۔ میں اس بنیاد پر ٹکٹ کلیم کرتا ہوں جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا اور میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور یہ ان میں سے بہت سے احباب جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو کر اور پارٹی پر نشتر برسا رہے تھے۔ جی، ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کے شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ضلع اٹک میں خاص کر PP3 میں مسلم لیگ نون کے 4 دھڑے بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احباب چاہتے ہیں کہ وہ آگے آ کر عوام کی خدمت کر سکیں۔ اس ضمن میں آپ جانتے بھی ہیں، ایک معروف شخصیت ہے ہمارے اٹک کی اور سینئر کارکن ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اٹک کے، اور سابق چیئرمین ہیں بلدیہ، اور ان کی خدمات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سر، سب سے پہلے السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پہلا سوال سر، سیاست میں آنے کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کی وساطت سے میں اپنے اٹک کے اور بالخصوص PP3 کے اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے مخاطب ہوں۔ جی سر۔ اب سیاست میں آنے کی بیسک وجہ تو یہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ یہ انہیرٹ میں ملی مجھے۔ اچھا۔ میرے والد صاحب کوئی 7-8 دفعہ بلدیہ اٹک کے ممبر ایز اے کونسلر منتخب ہوتے رہے، وائس چیئرمین بھی رہے میونسپل کمیٹی اٹک کے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک ہمارا، اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں جناب شیخ آفتاب احمد صاحب، تو ان کی خدمات سے اور ان کی سیاسی بصیرت سے کون واقف نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ہمارا فیملی انہیرٹ میں ہمیں ملی ہے۔ جی سر۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے جو ان کے چاہنے والے تھے، ہمارے علاقے کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے، بھائیوں میں سے ایک ضرور پالیٹکس میں آنا چاہیے۔ اور پھر میں اور میرے بھائی شیخ عارف صاحب دونوں نے، چونکہ ہمارے جو آبائی وارڈ تھا اس کے 2 حصے ہو گئے تھے، تو دونوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے دونوں الیکٹ ہوئے، اور پھر میں میونسپل کمیٹی اٹک کا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اور جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کی شفقت سے پھر میں بلدیہ اٹک کا چیئرمین منتخب ہوا انشاءاللہ۔ سر، آپ بیسیکلی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئے ہیں، یا سیاسی آپ کا کوئی رہنما ہے پسندیدہ جس سے آپ متاثر بھی ہیں؟ نہیں، میں شروع سے ہی، ہمارا پورا خاندان پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ، مطلب ہے کہ پورا خاندان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے، لیکن ہم پیدائشی مسلم لیگی ہیں۔ میرے دادا جان بھی جو تھے وہ بھی مسلم لیگ نون سے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ پھر میرے والد صاحب مسلم لیگی تھے، تو پھر اسی اثناء میں 80 کی دہائی میں مسلم لیگ نون وجود میں آئی۔ جی بہتر ہوگا۔ تو ہم اس وقت سے، جب سے میاں نواز شریف صاحب پالیٹکس میں آئے اور اپنی پارٹی بنائی، ہم اس وقت سے، میں اور شیخ آفتاب احمد صاحب اس وقت سے مسلم لیگ۔ شیخ آفتاب صاحب، جب سے ہم نے ہوش سنبھالے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ہاں اٹک میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے پارٹیاں بدلی اور پھر وہاں پلیٹ فارم سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز سیاسی جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر شیخ آفتاب صاحب اپنی ایک ہی پارٹی لے کر چل رہے ہیں اور ابھی تک بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں شیخ صاحب کا بقیہ سیاستدانوں کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے ایز اے پولیٹیشین؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پالیٹکس میں 2 چیزیں ہیں۔ یہ جو لوگ پارٹیز کو اہمیت نہیں دیتے نا، اور پارٹیاں بدلنا ہمارے ہاں وتیرہ بن چکا ہے۔ جی جی۔ اصل میں آئین پاکستان میں کیوں لکھا گیا ہے کہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوں گے؟ پارٹی، میں اکثر ہر جگہ اپنی سپیچز میں بھی کہہ رہا ہوں، اچھا، پارٹی نام ہے نظریے کا،
پارٹی صرف ایک نشان کے نیچے کامیابی کے لیے الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے. بہترین ہو گیا. پارٹی نام ہے نظریے کا. آپ عوام کے سامنے چوائس رکھتے ہیں. ابھی بھی میں ہر جگہ کہتا ہوں پارٹی کیا ہے. پارٹی یہ ہے کہ آپ نے شیر کے نشان کے نیچے مسلم لیگ نون کے نیچے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس تعمیر و ترقی کا دور واپس لانا ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والوں کو آگے لانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایم کیو ایم جیسی مذہبی اور قومیتی بنیادوں پر قائم اور علاقائی پارٹی کو آگے لانا ہے. آپ نے باچا خان صاحب کے نظریے کو آگے لانا ہے. اچھا. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بہت بڑے مفکر بھی ہیں اور عالم دین ہیں. آپ نے ان کو آگے لانا ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریے کو آگے لانا ہے. یہ پارٹیز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے کبھی ایک نظریہ اختیار کرتے ہیں کبھی دوسرا نظریہ اختیار کرتے ہیں. PP3 میں آپ کے مسلم لیگ نون کے 4 کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے. الیکشن تو بعد میں ہوگا. ٹکٹ کے حصول کے لیے اور مرکزی جو قیادت ہے آپ کے ان کے نظروں میں ہے کسی ٹکٹ ملے گا. باقی 3 آزاد لڑیں گے. یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں. مجھے اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں. میں ٹکٹ آپ کو ملنے والے ہیں سر؟ انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک دیرینہ کارکن ہوں. ان کارکنوں میں سے ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے. میرے بڑے بھائی جناب شیخ آفتاب احمد صاحب میرے سیاسی رہنما بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, لیکن میں اپنی وفاداریوں کی بنیاد پر پارٹی کا ٹکٹ کلیم کرتا ہوں. میں اس بنیاد پر ٹکٹ کلیم کرتا ہوں جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا اور میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور یہ ان میں سے بہت سے احباب جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو کر اور پارٹی پر نشتر برسا رہے تھے. میں ان کارکنوں میں سے ہوں جب 2 خواتین تنہا اللہ تعالیٰ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا درجات بلند کرے, وہ اور مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ جب پورا خاندان پابند سلاسل ہو گیا تھا, گھر کی صرف خواتین رہ گئی تھی, اٹک سے جب پہلی دفعہ 2 خواتین نے تحریک کا آغاز کیا مشرف صاحب کے دور میں, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا سختیوں کا اور مسلم لیگیوں کے لیے کتنی. تو میں اس قافلے میں میرے والد صاحب جب یہاں سے نکلنے لگے تو میرے والد صاحب مرحوم مغفور زندہ تھے, تو انہوں نے مجھے اور میرے بھائی عارف صاحب کو کہا کہ اپنی گاڑی محترمہ مریم نواز صاحبہ اور کلثوم نواز صاحبہ کے آگے رکھنا اور اگر کوئی مشکل وقت آئے تو گھر لوٹ کے واپس نہیں آنا. سابق چیئرمین بلدیہ بھی ہیں تو اس حوالے سے کوئی 2 ایسے کام جو آپ نے بطور چیئرمین بلدیہ کیے ہوں؟ سب سے پہلا جو میرا ماٹو تھا اور جو میرا پالیٹکس میں بھی میرا ماٹو ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, شخصیات کو نہیں. بہتر ہو گیا. اس سلسلے میں نے آتے ہی سب سے پہلے جب وہ فنانس کے ان سے بریفنگ لی تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے بلدیہ اٹک کی حالت بہت بری تھی. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے سب سے پہلے, چونکہ فنانس وہ واحد طاقت ہے کہ جب کوئی ادارہ کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے جب وہ دیا تو 24 کروڑ کا بجٹ تھا اور میں نے پہلے سال ہی اس بجٹ کو 36 کروڑ پہ لے کر گیا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ انکم کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا میں جنریٹ کروں گا, میں ایک بزنس مین ہوں, آئی نو کہ کیسے چلایا جاتا ہے. میں نے پھر بلدیہ اٹک میں شاپس اور جتنی ہماری خالی جگہ پڑی ہوئی تھیں آپ کو بھی پتا ہے, میں نے وہاں پر شاپس بنائی, مارکیٹس بنوائیں تاکہ ہماری, اور پہلے ہی سال ہمارا بجٹ جو ہے وہ 24 سے 36 کروڑ پہ گیا. دوسرے سال میں نے 2.5 سال ٹوٹل کام کیا, دوسرے سال میں نے 48 کروڑ پہ ڈبل, آلموسٹ ڈبل کیا. تو میں نے خود جنریٹ کی. پہلا تو میرا یہ تھا کہ اداروں کو پاؤں پر کھڑا ہو. نمبر 2 میں نے شیخ آفتاب صاحب کی وساطت سے ہمارے قبرستان اور
عیدگاہ کے درمیان ڈسٹنس کافی تھا. اچھا. میں نے 80 لاکھ روپے کی, اس وقت 80 لاکھ روپے بڑی اماؤنٹ تھی, آج کل 2-2.5 کروڑ کی وہ بس ہوگی, وہ میت بس خرید کے دی. تمام قبرستانوں کے اندر میں نے لائٹس لگوائیں, ان کو خوبصورت پاتھس بنائے, ان کے اندر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. جی ٹھیک. 3 میلہ چوک بہت خوبصورت ہے, تاکہ ہمارے انٹرنس ہو جب تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کسی اچھے شہر میں داخل ہو رہے ہیں. سر وہ سپانسر تھا؟ نہیں, وہ بلدیہ اٹک نے اپنے وسائل سے ٹوٹل میری ٹاؤن کا لوگو لگا ہوا ہے. نہیں, وہ بعد میں لگا ہے. اچھا. وہ بعد میں انہوں نے رینوویشن کی, تو پھر جب ہم فنڈ کم ہو گئے تھے سر؟ نہیں, ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اچھا سر. اس کی دوبارہ رینوویشن اور اس کی جو تزئین و آرائش انہوں نے دوبارہ کروائی ڈپٹی کمشنر صاحب نے. انہوں نے پھر کوئی تمام چوکوں کی جو ہمارے تھے, علی عنان قمر صاحب تھے یا مجھے نہیں یاد کون تھا, تو تمام جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹس اور وہ جو تھے وہ ان کا اکٹھا کوئی انہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا. اور تمام یہ آپ نے فوارہ چوک دیکھا ہوگا, شوکت شاہ شہید چوک خوبصورت بھی ہو گیا. جی, ایک یہ تھا. دوسرا میں نے 8 ٹیوب ویل اپنے ٹینیور میں نئے لگوائے. پانی کی بہت بڑی قلت تھی, اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے پانی کی کوئی قلت نہیں ہے ہمارے شہر میں. عوان شریف میں ایک دکا ٹیوب ویل کی شکایات آ رہی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی ایک جو بہت ابھی یہ اور بڑھے گی اگر ہم ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ پلاننگ نہیں کرتے. کس چیز کے لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے. ہمارے شہر کے اندر آلموسٹ ٹیوب ویل جو ہیں وہ بہت سارے کام چھوڑ گئے ہیں کہ زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے. اور یہ غازی بروٹا کا جو چینل بنا ہے اس سے ہماری زیر زمین قدرتی اللہ کی طرف سے نیچے سے جو وہ کٹ آف ہو گئی ہیں. جو دریائے سندھ کی طرف سے پانی کا فلور زیر زمین آتا تھا وہ کٹ آف ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ پانی کو لفٹ کر کے. سر یہ اتھینٹک رپورٹ ہے؟ یہ بہت سے ماہرین نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ جب آبادیاں بڑھتی ہیں اور آپ دن رات پانی نیچے سے لفٹ کرتے ہیں, اور یہ جب آپ کی گلیاں سڑکیں نالیاں پیوڈ ہو جاتی ہیں, پانی کا جو سیپیج کا نیچے جانے کا قدرتی, تو پانی شہروں. سر آپ نے نہر کی بات کی, اس پر کچھ گزشتہ وزیر صاحب تھے گزشتہ حکومت کے, انہوں نے بھی کافی بات کی تھی. ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم نہر سے اٹک شہر کے لیے کچھ حاصل کر سکیں, مگر وہ نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں ڈیم بھی ہے, ایک نہر جو ایک عجوبہ بھی سمجھا جاتا ہے, مگر اٹک کو اس کی ریئلٹی نہیں ملتی. وجہ یہ تو میں نے بھی شیخ صاحب سے اس دن بات کی. انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اللہ نے اگر موقع دیا تو ضرور ہم دونوں بھائی اس پہ بات کریں گے. معصوم سے سوال کروں؟ جی معصوم. عام تاثر دیا جاتا ہے کہ بطور بلدی چیئرمین جب آپ تھے اٹک میں تجاوزات بڑھے, کیا تاثر درست ہے؟ کسی حد تک شاید ہو, لیکن اس میں میرا ورژن ایک بالکل مختلف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک سوچ ہے. کیا ہے؟ ریاست ماں ہوتی ہے. بے شک. ریاست کا کام ہے لوگوں کو روزگار دینا. بے شک ایسے ہی ہے. اگر ریاست ادارہ گورنمنٹ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی تو اپنے تئیں کوئی بیٹھ کر زمین پر جو روزی کما رہا ہے جی اس سے وہ نوالا کیوں چھینتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں, میں چیئرمین تھا جی, میں گورنمنٹ کے اداروں سے لڑتا تھا. میں کہتا تھا کہ ان کو اپنی جگہ پہ سمجھاتا تھا, میٹنگز کرتا تھا, بلاتا تھا ریڈی بانوں کو, ان کو. لیکن ایک سوچ تھی کہ ریاست ماں ہے. انگلینڈ ملک, جی جی, مجھے ہماری بہن رہتی تھی, وہ کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے دودھ کی بوٹل صبح ہمارے ڈور سٹیپ پہ صبح پڑی ہوتی تھی. اچھا. گورنمنٹ کی طرف سے ملتی تھی, پھر وہ بند ہوا تو اس کا پیسے دیتے ہیں, علاج فری ہے. سر آپ اگر کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو کم از کم جو نوالا وہ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے اس سے مت چھینے. ہاں ان کو اٹھوائیں, پہلے الٹرنیٹ ان کو جگہ دیں. ایسے بازار ماڈلز بازار بنائیں جہاں پر آپ نے کوشش کی. میں نے کی, میرے پاس جو جگہ اویلیبل تھی میں نے وہاں پر بنائے. میں نے یہ جو میونسپل کمیٹی کے بیک پہ جو جگہ تھی اس کا پہلا بازار اس وقت میں نے بنوایا. جی سر. وہ ریڈی بانوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا.
بہت سی ہماری اور ایسی نئی جگہ تھی جہاں پر, اور یہ شاپس بنانے کا بھی یہی ایک کانسیپٹ تھا کہ ان مارکیٹس میں ان لوگوں کو اٹھا کر ہم وہاں پر دیں. بولی کے ذریعے ہم نے ان سے وہ کرایہ طے کرنا تھا. وہ شاپس ابھی تک بند پڑی ہیں. یہی وہ ظلم ہے کہ جب اداروں میں تسلسل نہیں رہتا, جب آپ الیکٹڈ لوگوں کو ہمارے خان صاحب نے اٹھا کر بلا کسی جواز کے ہمارے اداروں کو توڑ دیا, وہ تسلسل قائم رہتا, وہ مارکیٹیں آج آباد ہوتی. میں اس تحریک کا حصہ تھا جو عدلیہ بحالی تحریک تھی, وہ بڑا سرگرم کارکن تھا. میں لاہور تک تاریخوں پہ سر ایک پروگرام میں میں نے آپ کے زبانی سنا تھا, میں چشم دید گواہ ہوں اس کا. آپ نے کہا تھا 3000 رکشوں کی جگہ 15000 پھر رہے ہیں شہر میں, مگر اس کو میں کہاں لے کر جاؤں, روزی روٹی کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اسی ورژن پہ آج بھی کھڑا ہوا ہوں. اچھا. صنعتیں نہیں لگائیں گے, روزگار نہیں ملے گا, سی پیک کو روکیں گے سازشوں کے ذریعے. لوگوں کے یہ انڈسٹریل زون بننے تھے اٹک میں, ہزاروں لاکھوں ایکڑ اراضی لوگوں نے خریدی ہوئی ہے. جس سی پیک کو خان نے روکا تھا نا اور رول بیک کیا تھا, اس سے روزگار آنا تھا. صرف سرکاری نوکریوں سے اور رکشوں سے اور ریڑیوں سے بے روزگاری ختم نہیں. اس موقف پہ قائم ہوں کہ 3000 رکشے کی اگر کیپیسٹی ہے اور وہاں پر 15000 رکشہ ختم. وہ 15000 رکشہ کیوں ہے؟ آپ دن کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دن کو اپنا کہیں چھوٹے موٹے ملازم ہیں, پی این ہیں. آپ مجھے ذرا بجٹ بنا کے دیں نا 30,000 روپے میں اپنے گھر کا 3-4 بچوں کا کرائے کے مکان کا. وہ رات کو پارٹ ٹائم بیچارہ کام کرتا ہے. بہت سے سرکاری ملازم کرتے ہیں, سکول ٹیچر چلا رہے ہیں, دفتروں میں جو پی اینز ہیں وہ چلا رہے ہیں. لوگ بے روزگاری ہے, قسطوں کے رکشے لیتے ہیں, وہ کہاں جائیں؟ بہت اچھی آپ نے نشاندہی کی ہے. قوم کو اس حال تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ میں کہتا ہوں ہم سب ذمہ دار ہیں, اسپیشلی میری جنریشن ذمہ دار, میری اور آپ کی جنریشن جو اس وقت ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے ساری زندگی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں ہر ایک سے سوال کرتا ہوں, کیا یہ وہ پاکستان ہے جو آپ کے والد نے جب ریٹائر لائف کی طرف جا رہے تھے, یا جن کے والدین فوت ہو گئے جب وہ فوت ہو رہے تھے, جو پاکستان انہوں نے ہمارے حوالے کیا تھا, اور میں اور آپ 40-50 سال کی عمر کو پہنچے ہیں آپ جب, تو کیا یہ وہ پاکستان ہے جو انہوں نے ہمیں دیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر نہیں ہے تو اس جنریشن کا کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان کو 70 سالوں میں اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنی 2 دہائیوں میں, اور پھر ان 2 دہائیوں میں سے 4.5 سال میں جو جنازہ نکالا ہے عمران خان نے, پاکستان کو اخلاقی طور پر, میرے بچے کو, میرے نوجوان کو برباد کر دیا. پاکستان میں سے بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا. پاکستان کو قرضوں سے 70 سالوں میں اتنا پاکستان مقروض نہیں تھا جو 4-4.5 سالوں میں قرض دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں تجربہ کاری؟ نہ تجربہ کاری. جس بندے نے ایک کریانے کی دکان چلانے کا بھی ایکسپیرینس جس کے پاس نہ ہو ماں سوائے کرکٹ کھیلنے کے, اس بندے کے حوالے آپ نے ملک کر دیا, اور ایک جعلی مینڈیٹ سے صرف نواز شریف کو سائیڈ لائن پر کرنے سے, ایک چلتی حکومت کو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی دی, جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, جس نے پاکستان میں سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک لیول پر کنٹرول رکھا, جو پاکستان سی پیک بنانے جا رہا تھا. انہوں نے قرض لیے تو بنایا کیا؟ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب جا رہی تھی پیٹرول 150 پہ تھا, اور جاتے جاتے 10 روپے کم کر کے 140 پہ چل گئی تھی. جیسے ہی نگران حکومت آئی, نگران حکومت نہیں کہوں گا, سیٹ اپ جب شہباز شریف صاحب کی صورت میں آیا, متواتر ریٹ بڑھتے گئے. آپ سمجھتے ہیں اس کا آپ جو ناکامی ہے گزشتہ حکومت پہ ڈالتے ہیں, یا اس وقت پوزیشن بنانے والوں کی خراب تھی؟ یہی تو وہ ظلم تھا کہ جو وہ کر کے گیا. اس نے جو معاہدے کیے آئی ایم ایف سے, جن شرائط پہ آ کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جب اس نے دیکھا کہ میری گورنمنٹ جا رہی تھی, اس کے دور میں مہنگائی کتنی زیادہ ہوئی تھی. میں آ رہا ہوں, کیا عدم اعتماد کے اس میں کوئی کام نہیں؟ میں آتا ہوں اس طرف.
ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. اچھا آپ کا تعلق صحافت سے آپ کو یاد ہوگا. جی یاد ہے سر. آپ لوگ ٹی وی چینلز پہ اور اس پہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے پاکستان صبح دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان شام کو دیوالیہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کہتے تھے، اسٹیٹ بینک اس وقت، میری گزارش سن لیں، آپ کہا کرتے تھے کہ پاکستان صبح سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان شام کو سری لنکا. اعداد و شمار اسٹیٹ بینک ہوا کرتے تھے. اچھا اب سنیں نا. جی. تو اس دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بیڑا اٹھایا. کامیاب ہوئی اور بالکل کامیاب ہوئی. پاکستان دیوالیہ ہوا، پاکستان سری لنکا بنا. مگر مہنگائی بھی تو آئی. ہاں وہ پھر قوم نے، میں یہ کہتا ہوں، میری اب سپیچز اٹھا کے دیکھے، میں دیکھتا ہوں سب نے قربانی دی اور پھر قوم نے قربانی دی. اور اگر وہ اس وقت قوم قربانی نہ دیتے، اس وقت اگر آگے بڑھ کے مسلم لیگ نون اس طرح ہوا، جو چیز مجھے اور آپ کو نظر آتی تھی، کیا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کو یہ چیز نظر نہیں آتی تھی؟ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا کہ پارٹی رسک پہ جائے گی. لیکن جب یہ تمام معاشی صورتحال شیخ صاحب بتاتے ہیں، جب میاں صاحب کے سامنے رکھی گئی تو میاں صاحب نے کہا کہ پاکستان رہے گا تو پارٹیاں رہیں گی، پاکستان رہے گا تو مسلم لیگ نون رہے گی نا. پاکستان دیوالیہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ سری لنکا بن گیا، تو یہ تو پیٹرول آپ کو آج 600 روپے لیٹر بھی نہ ملتا، چینی آپ کو آج بازاروں میں اور گلیوں میں نہ ملتی. سر عام آدمی کی آواز ہے، اور ظاہر بات ہے عام آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. میں یہ سوال ہر کسی سے کرتا ہوں، عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. میرا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. میں اس کام میں سے اپنا خیر کا کام اس طرح کرتا ہوں کہ کچھ بیوہ خواتین یا سفید پوش احباب رابطہ کرتے ہیں ان باکس میں. کبھی ان کے بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، کبھی ان کے مکان کا کرایہ دینا ہوتا ہے، تو کبھی ان کی بیماری کے مسائل ہوتے ہیں. ہم اپیل کر کے احباب سے ان کا کانٹیکٹ نمبر لے کے ان کو پہنچاتے ہیں. قوم کو بیکاری کس نے بنایا؟ بڑا المیہ ہے، بہت دکھ کی یہ ساری کہانی ہے. اور اگر اس کو گننا شروع کریں افراد کو یا ان بد انتظامیوں کو، تو 70 سالوں کی کہانی ہے. تو 70 دن نہیں تو 70 گھنٹے ضرور چاہیے بات کرنے کے لیے. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہونے والا چاند پہ پہنچ گیا. آپ چائنا کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں. جی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب قصوروار ہیں. اداروں کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا، جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. قائم رہنے کی اور دنیا کے نقشے پر موجود رہنے کی مجھے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے خیال میں یہ چونکہ کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اسی وجہ سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. ملک ٹریک پہ چلے گا، ملک میں جمہوریت چلے گی، ملک میں نظام چلے گا، ملک میں ترقی آئے گی. تب آئے گی جب جمہوریت چلے گی، تب آئے گی جب ملک کا پہیہ چلے گا، انڈسٹری چلے گی. تو یہ ناصر صاحب کو اللہ موقع دیتا ہے، PP3 سے سلیکٹ ہوتے ہیں، صوبائی وزیر الیکٹ ہوتے ہیں. الیکٹ ہوتے میں ہیں، سلیکشن نہیں مانتا. معذرت چاہتا ہوں، الیکٹ ہوتے ہیں. اپنے حلقے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے جو میں کوشش کروں گا، دلی یہ میری خواہش ہے جی سر پلیز، کہ وہ میرے معاشرے میں اٹک میں وہ خوبصورتی واپس آ جائے جو اخلاقیات میں ہمارا حسن ہوا کرتی تھی. جو میرے نوجوان کو اخلاقی طور پر برباد کیا گیا، بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کیا گیا. سیاست میں پہلا آنے میں ایک موٹو میرا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے معاشرے کو سدھاریں. دوسرا یہ کوشش کروں گا کہ کوئی میگا پروجیکٹس آئیں. ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے اٹک کا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس
اٹک کو دوسرے شہروں سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی اسلام آباد پنڈی سے کنیکٹ کرنے کے لیے واحد ایک یہ جو مین روڈ ہے 3 میلہ والا جسے ہم کہتے ہیں، یہ سڑک ہے، کوئی آلٹرنیٹ اس کا ہونا چاہیے۔ اس پہ میرے ذہن میں بہت پلاننگ ہے، میں اور شیخ صاحب کل بھی اس پہ بہت لمبی ڈسکشن ہماری شاہراہوں پر کام کریں گے۔ ایک تو وہ میں کریں گے کہ آلٹرنیٹ کوئی بائی پاس کی صورت میں ہونا چاہیے۔ دوسرا میری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے ارد گرد کہیں سے انڈسٹریل زون بنے اور یہ بے روزگاری ختم ہو، میرے نوجوان کا بھی معیار زندگی جو سیالکوٹ گجرانوالہ لاہور کے نوجوان کا ہے وہاں پہ آنا چاہیے، جو اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں اپنی ارننگ بھی کر گئے، وہاں کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ میری خواہش ہے کہ میرا نوجوان اٹک سے بے روزگاری ختم ہو۔ اگر خدا کی قسم بے روزگاری ختم ہوگی تو خود بخود یہ سرکاری جاب سے نہیں ختم ہوگی، یہ تو گنی چنی جابز ہوتی ہیں، اس سے آپ نہیں، خوشحالی تب آئے گی جب انڈسٹری ہوگی، جب کاروبار ہوگا اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ سر بہت شکریہ۔ ٹی وی کے توسط سے دیکھنے والوں کو بھی، چونکہ آپ کو اپنے حلقے میں بھی اور پورے ضلع میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ جناب والا ایک سیاسی احباب جب کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ صوبائی سطح پہ دیتے ہیں۔ اب چونکہ PP3 کے لیے آپ میدان میں اتر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے ہی ملے گا، تو دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ووٹ آپ نے برادریوں، دھڑوں اور کمپرومائز ہو کر نہیں دینا۔ یہ ووٹ آپ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو دینا ہے۔ یہ ووٹ آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، آپ نے اس تسلسل کو، جمہوریت کو چلانا ہے، اور آپ نے وفاداروں کو، جو پارٹیوں کے وفادار ہیں، جو نظریوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ووٹ کا سودا نہیں کرتے، جو جا کر اس وقت جہازوں میں بیٹھ کر اور گلوں میں دوپٹے ڈال کے وہ کیا دوپٹے، وہ جو پارٹیوں کے پرچم ڈال کے آپ کی ووٹ کا سودا نہیں کرتے، آپ نے اس کو ووٹ دینی ہے، آپ نے نظریے کو ووٹ دینی ہے، اور جب نظریے کو ووٹ دیں گے اور یہ ساری وفاداریاں سوچیں گے تو انشاءاللہ ٹھپا خود بخود شیر پر جائے گا اور پاکستان میں تعمیر و ترقی انشاءاللہ واپس آئے گی۔ یہ میرا پیغام ہے کہ کمپرومائز ہو کر آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں مجھے وقت دیا، حالانکہ کئی دفعہ میں آپ سے رابطہ کر چکا، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے پھر بھی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل پہ آ کر کچھ اپنے خیالات کا۔ سر بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین، سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں سیاسی گہما گہمی آہستہ آہستہ جو ماحول ہے وہ بنتا جا رہا ہے، مگر اس وقت جو خاص کر عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جس طرح ہم عوام کے قریب ہیں، میڈیا ہے، اس سے دو وقت کی روٹی کا حصول بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح کہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ روزگار سب سے اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں جو مہنگائی کا اس وقت جو ریشو ہے جس طرح وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اگر پیٹرول نیچے بھی آتا ہے تب بھی جو ذخیرہ اندوز ہیں، ذخیرہ فروش ہیں، وہ اپنے ریٹ کم نہیں کرتے۔ نگران حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ریٹس پر خاص کر نظر رکھیں تاکہ جو غریب عوام ہے اس وقت جو پس رہی ہے اس کو تھوڑا ریلیف مل سکے۔ میں جاتے جاتے ایک شعر کہا کرتا ہوں، اسی شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ حافظ۔